بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین بہت شکریہ۔ میں ابھی آپ کے ساتھ چند اہم امور پر اپنی بات کنوے کروں گا۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں جو کشیدگی اور تناؤ کی کیفیت چل رہی ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ اس میں سے کچھ اچھی خبریں بھی نکل کے آ رہی ہیں سیاسی فرنٹ سے، وہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی خبریں ہیں۔ اور میں ایک اور آج بات بریک کروں گا، نیوز بریک کروں گا، ایک اطلاع دوں گا آپ کو بڑی، کہ جی کس نے عمران خان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑیں اور وہ اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے کولیگ کے ذریعے الیکشن کا انعقاد یقینی بنائیں گے۔ اور پھر کس کو یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ آپ کو بھی آصف سعید کھوسہ کی طرح 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، آپ آگے بڑھیں۔ تو یہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال جو میں پہلے آغاز کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ پر توہین عدالت کی تلوار تو لٹکا رہی ہے، موجود ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جتن کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، پارلیمنٹ کی آڑ لی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی طرف سے ان چیمبر سماعت کے دوران، کہ وہ 17 اپریل تک یعنی آج انہوں نے 21 ارب روپے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹس میں منتقل کرنے تھے۔ ناظرین وہ تو نہیں ہوئے، کیونکہ آج صبح قومی اسمبلی کی فنانس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا۔ وہاں پہ سارے سینئر حکام پیش ہوئے، کمیٹی کے ممبران پیش ہوئے۔ وہاں پہ نوید قمر صاحب جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں، پہلے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ رائے دی کہ پارلیمنٹ ایک دفعہ پہلے انکار کر چکی ہے کہ یہ فنڈز نہیں دیے جا سکتے، تو عدالت کس طرح ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک کو ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ پھر وہاں کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا اس کی روشنی میں یہ معاملہ کابینہ کو بھیج دیا گیا۔ ابھی میں آ رہا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس سے، جہاں کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا اسی پرپز کے لیے۔ تو وہاں وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے، لیکن یہ کابینہ میں ڈسپلن مجھے نظر نہیں آیا۔ وزیر اعظم پہلے پہنچ گئے، بعض وزراء بعد میں آ رہے ہیں۔ مثلاً خورم دستگیر صاحب تاخیر سے پہنچے، اسی طرح شہری رحمان تاخیر سے پہنچیں، اسی طرح قمر زمان قاہرہ صاحب بہت تاخیر سے پہنچے، اور باقی وزراء بھی تاخیر سے پہنچے۔ وزیر اعظم پہلے آ چکے تھے، کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا تھا، اور یہ حضرات بعد میں ٹہلتے پھیلتے آ رہے تھے، اپنے چیمبروں سے اٹھ کے آ رہے تھے۔ ڈسپلن کے فقدان کابینہ میں نظر آ رہا ہے، اور یہ کئی حوالوں سے اشارے بھی ہیں۔ حالانکہ وزیر اعظم کے آمد سے پہلے پروٹوکول کے تقاضوں کے مطابق سب کو پہنچنا پڑتا ہے، اور وزیر اعظم آخر میں آتا ہے۔ تو آج وزیر اعظم تھوڑا سا پہلے پہنچ گئے، یعنی مقررہ ٹائم پہ پہنچ گئے، اور وزراء دیر سے آئے۔ تو یہ اشارے ہیں۔ تو کابینہ نے بھی وہی فیصلہ کیا جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تھی، اس کو انڈورس کر کے ہاؤس میں بھیج دیا۔ اب ہاؤس سے ایک قرارداد آئے گی کہ جی سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے اسٹیٹ بینک کو براہ راست ہدایات جاری نہیں کر سکتا۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے بیانات کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، اور ان کو بعض دوست سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کا بھی لقب دیتے ہیں کہ بھئی وہ ان کی طرز عمل پہ جس طرح پنجابی فلموں میں ہوتا تھا اسی طرح کی بیان بازی کرتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے، میں آج عمران خان کو پکڑ لوں گا، کل پکڑ لوں گا، ابھی ٹیم بھیج دی ہے، ابھی تک تو عمران خان کو وہ پکڑ نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، اس میں عدالتی معاملات بھی آئے ہیں، رکاوٹیں آئی ہیں عدالتوں کی طرف سے، لیکن ان کی پلاننگ کو اتنی اچھی نہیں تھی، ایسے ہی باتوں کی حد تک تھی۔ تو مجھے تو لگنے لگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا وہی کردار نظر آ رہا ہے جو شہریار افریدی صاحب
منسٹر ہوتے تھے انٹیریئر کے، منسٹر آف اسٹیٹ، جب رانا ثناء اللہ کو پکڑا گیا تھا تو وہ بھی بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے، اللہ کو جان دینے کی باتیں کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی قسم اٹھایا کرتے تھے اسمبلی کے فلور پہ کہ رانا ثناء اللہ، حالانکہ رانا ثناء اللہ پہ وہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا جو بعد میں ثابت بھی ہوا کہ جھوٹا، اور فواد چودھری نے بھی معافی مانگی، سب نے معافی مانگی۔ تو رانا ثناء اللہ کو دھمکی امیز بیانات نہیں دینے چاہیے اس طرح کے کہ جی اگر اسٹیٹ بینک نے پیسے دیے تو ہم یہ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لیں گے، ان سے ریکوری کر لیں گے۔ بھائی آپ عدالت کو ایسا کیوں موقع دے رہے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک سیفلی کھیل رہے ہیں تو اسی طرح کھیلیں۔ تو یہ تو ایک رانا ثناء اللہ کے متعلق میں نے عرض کرنا تھا۔ دوسری بات میں نے یہ انکشاف کرنا تھا کہ جی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے بھی، سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی، جنرل فیض حمید کے بھی بڑے قریب تھے، جنرل باجوہ کے بھی بڑے قریب تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کی، ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں دفعہ ملتے تھے، کبھی اوپن ہو جاتی تھی، کبھی سیکرٹ رہتی تھی۔ وہ 2018 میں انہوں نے جو گیم کھیلی اس اسٹرائکر نے، وہ تو اب سامنے آ چکی ہے۔ اب تو فواد چودھری بھی کہتا ہے کہ جی باجوہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، فیض حمید کے خلاف تو ان کو وہ نام نہیں لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ اس نے ان کو فائدہ پہنچایا ہوا ہے۔ تو ثاقب نثار اور عمران خان کی ایک ملاقات ہوتی ہے، اس میں وہ یہ ثاقب نثار ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ عدلیہ کے معاملات آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، آپ کی پوری مدد کی جائے گی۔ اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ جی آپ اسمبلیاں توڑیں دونوں صوبوں کی، اور عدالتوں کے ذریعے الیکشن کرانا میری ذمہ داری ہے، آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ یہ تو اس کا حال حوال ہے۔ اب اس میں ایک یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ایک آئینی عہدے پر تعینات شخصیت کو بھی ایکسٹینشن دی جائے۔ کب تک اس ملک کو ایکسٹینشنوں سے کھیلتے رہیں گے؟ ایکسٹینشنوں، باجوہ کی ایکسٹینشن 3 سال عمران خان نے دی، کیا فائدہ ہوا عمران خان کو یا ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ پھر وہ ایکسٹینشن تیسری مرتبہ لینا چاہتے تھے، وہ تو نواز شریف ڈٹ گئے، ورنہ تو آج آصف زرداری بھی کہہ رہے ہیں جی وہ اشارے دے رہے تھے مارشل لا لگانے کے، آصف زرداری خود اس کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے۔ میں تو ایون یہاں تک کہوں گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ایکسٹینشن دینے کے حق میں تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، وہ ایکسٹینشن رکوانے کے لیے نواز شریف کے پاس لندن گئے تھے دبئی سے، اور پھر باجوہ صاحب کے سامنے بیٹھ کے 2 ٹوک ان کو کہا کہ آپ یہ ایکسٹینشن نہ لیں، اس گھیل سے نکل جائیں، اس سے فوج کے ادارے کو نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا۔ تو میرے خیال میں ایکسٹینشنوں کا کھیل بند ہونا چاہیے، جس کی جو مدت ہے اس مدت میں وہ اپنے فرائض انجام دے اور گھر جائے۔ اللہ خیر صلی اللہ، پیچھے لاٹ عدلیہ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، فوج میں بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی سب محب وطن لوگ ہوتے ہیں، بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں اور قانون کو اور آئین کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں جماعت اسلامی کے طرف سے، سراج الحق صاحب بڑے متحرک ہیں اور اس کے مثبت اشارے دونوں طرف سے مل رہے ہیں کہ جی تو حکومت کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب 2 شرطیں آئی ہیں سامنے پی ٹی آئی کی طرف سے، ایک یہ کہ اسمبلیوں میں ان کے ارکان جو مستعفی ہوئے تھے اور عدالتوں سے فیصلے آئے ہوئے ہیں ان کے حق میں، ان کو واپس آنے دیا جائے۔ تو یہ معاملہ میری نظر میں اس وقت عدالتوں اور اسپیکر کے درمیان ہے۔ اسپیکر کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق، اگر عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں، تو ان ارکان کو اسمبلی میں آنے دیں۔ اس سے اسمبلی کی کریڈیبلٹی میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو الیکشن کی تاریخوں کا ایشو بنا ہوا ہے وہ ایک ڈیٹ پہ متفق ہونے کی طرف بات چل پڑے گی۔ دوسرا یہ وہ کہہ رہے ہیں مقدمات ختم کیے جائیں، جو گرفتاریاں وہ ختم کی جائیں، یعنی وہ NRO مانگ رہے ہیں۔ خدا کی قدرت، یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو کہتی تھی ہم ان چوروں ڈاکوں کو، یعنی زرداری اور شریفوں کو NRO نہیں دیں گے۔ اب وہ NRO، بھائی آپ پر تو اس طرح کے مقدمے نہیں بنے جیسے ان پر بنے ہوئے تھے، آپ پر تو یہ سمپل دہشت گردی کے مقدمات بنا دیتے ہیں، کوئی وائلیشن کے مقدمات بنا دیتے ہیں، کوئی اور چیز بنا دیتے ہیں۔ وہ ان میں عدالتوں سے آپ کو بیلیں بھی مل رہی ہیں، ریلیف بھی مل رہی ہے، تو اس پر بات ہو سکتی ہے، بات کرنی چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے مثبت اشارے دیے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی تحلیل پر بات ہو سکتی ہے کہ کب تحلیل کی جائیں، اور اس پر متفقہ ایک ڈیٹ پہ جنرل الیکشن، یعنی
قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو منعقد کرائے جائیں. تو اس کے لیے ستمبر اور اکتوبر کی ڈیٹ بڑی فکس کی جا سکتی ہے. ان دونوں مہینوں میں کبھی بھی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں سینئر صحافی ہیں سلمان غنی صاحب, دنیا نیوز کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ان کی مدینہ منورہ میں میاں نواز شریف صاحب سے کل ملاقات ہوئی ہے. میں نے ان سے کچھ پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان آنے کے لیے عزم ہیں. اس میں جو قانونی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے پر کام ہو رہا ہے. جو ہی قانونی رکاوٹیں دور ہوں گی اور الیکشن کی فضا بنے گی, یعنی کنفیوژن ختم ہو جائے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے, تو نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے. تو سلمان غنی صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر صحافی ہیں, ان کی اطلاع کافی حد تک درست بھی ہوتی ہے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے, اور ان کی واپسی کی صورت میں ہی مسلم لیگ نون ٹیک آف کر سکتی ہے, آگے بڑھ سکتی ہے. مریم نواز نے پارٹی کو منظم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں, لیکن اگر روز ڈار صاحب پٹرول بڑھانے کا اعلان کرتے رہیں گے, وہاں مدینہ شریف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے اعلان کر رہے ہیں 10 روپے پٹرول بڑھانا ہے. بھائی آپ نے بڑھانا ہے, پٹرول بڑھائیں, آپ کی مجبوریاں ہوں گی IMF کی وجہ سے, لیکن عوام کو کوئی ریلیف, کوئی ہوپ تو دینا. آپ تو عمران خان کو اس طرح ڈائریکٹ بہت فائدہ پہنچا رہے ہیں, جس انداز میں مہنگائی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو یہ ناظرین چند گزارشات تھیں میں نے آپ سے کرنی تھی. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.